صفحہ نمبر 26 آیت نمبر 5 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیزاری کا ذکر فرمایا جو انہوں نے اپنی قوم اور ان کے معبودوں کے ساتھ کی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا ذکر فرمایا۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اس سبق میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا مانگی، کیا؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا، نہ بنا ہم کو، فتنہ، آزمائش، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، اے پروردگار، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کافروں کا تختہ مشق بن جائیں اور وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کو ہم پر غلبہ عطا نہ فرمانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا وہ ہمارے ساتھ سلوک چاہیں کرتے رہیں، وہ ہمارے اوپر مصائب ڈالتے رہیں اور پھر وہ یہ گمان کرنا شروع کر دیں، یہ خیال کریں کہ ہم چونکہ غالب آ گئے ہیں اس لیے ہم حق پر ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ شکست کھا گئے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس لیے وہ باطل پر ہیں۔ کہیں ان کی یہ بات جو ہے وہ فتنے میں نہ ڈال دیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اسی لیے ہمیں غلبہ ملا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کا کیا مطلب لیا ہے کہ ہمارے پروردگار، کافروں کو ہم پر ایسا غلبہ عطا نہ کرنا کہ وہ ہمارے لیے ہمارے دین کو فتنہ بنا دیں، کہ ہم اس دین سے منحرف ہو جائیں، کہیں ہم اپنے دین کو چھوڑ نہ بیٹھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا؟ واغفر لنا، اور معاف کر دے ہم کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا، بے شک آپ، انتا، آپ ہی، العزیز، غلبے والے ہیں، الحکیم، حکمت والے ہیں، آپ ہی غلبے والے ہیں، ساری کی ساری قدرتیں آپ ہی کے پاس ہیں، آپ تو کمال قدرت والے ہیں، الحکیم، آپ حکمت والے ہیں، آپ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے عمدہ طریقے کو اپنا لیں۔ کل والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسوۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تحقیق ہے تمہارے لیے عمدہ نمونہ ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں۔
اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا۔ اور آج یہ آیت جو ہم پڑھنے لگے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر اس کی تاکید فرما دی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد، البتہ تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فیہم ان میں، کن میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں، کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، عمدہ نمونہ، اچھا نمونہ۔ کس بات میں نمونہ ہے؟ کافروں کے ساتھ برات کرنے میں، یعنی ان کے ساتھ بیزاری کا اعلان کر دینا، یا ان کے ساتھ تعلقات رکھنے میں ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ بہترین نمونہ ہیں۔ لمن، اس شخص کے لیے، کانا جو ہے، یرجو اللہ، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا۔ کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتا ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی نعمتوں کی، دو چیزوں کی امید رکھتا ہے، ایک اللہ سے ثواب کی اور دوسرا آخرت کے دن جو نعمتیں ملے گی ان کی امید رکھتا ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے نمونے کو اختیار کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ، اور وہ شخص جو اعراض کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو شخص اعراض کرے گا کس بات سے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کرے گا، یا ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے اس سے اعراض کرے گا، تو جو شخص اعراض کرتا ہے، روگردانی کرنے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ خود کو ہی نقصان پہنچائے گا۔ اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو روگردانی کرتا ہے، جو اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ الْغَنِيُّ، وہی بے پرواہ ہے، الحمید، تعریفوں والا ہے۔ جو اللہ کے احکامات سے اعراض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو اپنانے کا حکم دیا ہے، جو اس سے اعراض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ الحمید، وہ قابل تعریف ہے، اللہ کی ذات تعریفوں والی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ ابراہیم میں 13ویں پارے میں 8 نمبر آیت میں آتا ہے ان تکفروا، وہ اگر وہ سارے کے سارے کافر ہو جائیں، ومن فی الارض جمیعا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم سارے کے سارے کافر ہو جاؤ، انکار کر دو، اور وہ جو زمین میں ہے سارے کے سارے بھی، تو فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے پرواہ ہی ہیں، وہ تو تعریفوں والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہیں، تعریفوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اللہ کی بادشاہت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور تعریف میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم کو بیان کیا۔ پہلے ہم نے کیا حکم پڑھا کہ کافروں کے بارے میں سخت حکم نازل ہوا مقاطعے کا، کہ ان کے ساتھ قطع تعلقی کی جائے۔ یہ صورت نازل بھی اسی وجہ سے ہوئی، شان نزول بھی اسی کا یہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یعنی جب یہ حکم نازل ہوا کافروں کے ساتھ سخت مقاطعے کا، یعنی ان کے ساتھ سخت قسم کی قطع تعلقی کا، تو فطری طور پر یہ فکر ہو سکتی تھی اور یہ رنج ہو سکتا تھا کہ ان میں تو ہمارے قرابت دار بھی ہیں، ان کے ساتھ ہم قطع تعلقی کر دیں، ان کو ہم چھوڑ دیں، تو فطری طور پر یہ غم اور یہ فکر ذہن میں آ سکتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما کر بطور بشارت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش گوئی فرما دی۔ کس بات کی پیش گوئی فرمائی؟ اس بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہی لوگ جو ہیں وہ تمہارے دوست بن جائیں، اور بنے بھی، کیسے بنے؟ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا عسیٰ، امید ہے، اللہ تعالیٰ، ان یجعل، یہ کہ وہ کر دے، بینکم تمہارے درمیان، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم، جن سے تمہاری عداوت ہے، جن سے تمہاری دشمنی ہے، کیا کر دے اللہ؟ منہم، ان میں سے، مودہ، دوستی،
کیسے دوستی؟ اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دے اور تمہارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، تمہارا ان کے ساتھ ایک دوستانہ قائم ہو جائے۔ اور ایسا ہوا، زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو، ساروں کو تو نہیں لیکن زیادہ تر لوگ ایسے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جو اسلام کے ساتھ بدترین دشمنی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا، کوئی شاذ ہی آدمی ہوگا جو ایمان نہیں لایا تھا، نہیں تو جب مکہ فتح ہوا تھا مشرکین مکہ تقریباً سارے ایمان لے آئے تھے، کچھ تھے شاذ و نادری جو ایمان نہیں لائے تھے۔ اور ابو سفیان جو کہ اسلام کا بدترین دشمن تھا، ابو سفیان جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، وہ بھی ایمان لے آیا۔ اور جب ایمان لے آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اس کی بڑی محبت ہو گئی۔ اور اس کی بیوی ہندا، وہ کیا کہتی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے، اے اللہ کے محبوب، جب میں زمانہ جاہلیت میں، جب میں کافرہ تھی تو آپ کا خاندان میری سب سے زیادہ دشمنی آپ کے خاندان کے ساتھ تھی۔ نعوذ باللہ وہ کیا کہتی تھی؟ وہ اس وقت کہتی ہے کہ سب سے زیادہ دشمن میں آپ کے خاندان کو سمجھتی تھی اور سب سے زیادہ نفرت بھی میں آپ کے خاندان کے ساتھ کرتی تھی، لیکن اب اللہ تبارک و تعالی نے میرے حال پر رحم فرمایا ہے کہ مجھے آپ کا خاندان سارے خاندانوں سے عزیز ہے اور آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور آپ کا خاندان اس کے عروج کو دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہوتی ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ جو ایک وقت تھا اسلام کی سخت ترین دشمن تھی۔ اور ابو سفیان کیا آ کر کہتا ہے اللہ کے محبوب، میں آپ سے 3 چیزیں مانگتا ہوں، 3 درخواستیں کی۔ سب سے پہلی درخواست کیا کی؟ اے اللہ کے محبوب، آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ جیسے میں زمانہ جاہلیت میں مسلمانوں کے ساتھ لڑتا تھا، اس سے زیادہ جذبہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کافروں کے ساتھ جہاد کرنے میں عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخواست کو قبول کیا، اجازت دی۔ اجازت ملنے کے بعد مرتدین میں سے، جو مرتد لوگ تھے، ان میں سے سب سے بڑا مرتد ذوالجمار، اس کے خلاف جب جنگ لڑی گئی تو ابو سفیان ہی ایسے جنگجو تھے جنہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد میں علم بلند کیا تھا۔ اور جنگ یرموک کے موقع پر 2 لاکھ کا لشکر ہے اور ابو سفیان بوڑھے ہو چکے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ایک آنکھ کسی جہاد میں ضائع ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ایسا جذبہ تھا کہ جنگ میں شریک ہوئے اور خود بھی بھرپور حصہ لیا۔ ان کے جذبات بھڑک رہے تھے اور مجاہدین کو بھی وہ حوصلہ دلا رہے تھے۔ یعنی اللہ کے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے محبوب، مجھے ایسا جذبہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، مجھے آپ اجازت دے دیں کہ جس طرح میں مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا اس سے کہیں بڑھ کر مجھے کافروں کے ساتھ لڑنے والا جذبہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے۔ دوسری کیا درخواست کی؟ دوسری درخواست کی، اے اللہ کے محبوب، میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو کاتبین وحی میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ کے محبوب نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی بنا دیا۔ ان کا شمار کاتبین وحی میں ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ اور تیسری درخواست کیا کی؟ تیسری درخواست یہ کی، اے اللہ کے محبوب، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کی وجہ سے مجھے وہ عزت نصیب ہو جیسی عزت ایک باپ اپنی بیٹی کا نکاح خود کرے تو اس کو نصیب ہوتی ہے، اپنے ارادے سے کرے تو اس کو نصیب ہوتی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، یہ ابو سفیان کافر تھا لیکن اس کی بیٹی اپنے باپ کی مرضی کے خلاف ایمان لاتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آتی ہے۔ اب ان کے دل میں یہ بات ہے کہ کاش میں نے اپنی بیٹی کا نکاح خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کروایا ہوتا، اور درخواست یہ کرتے ہیں کہ مجھے
اس بیٹی کی وجہ سے ایسی عزت نصیب ہو جائے کہ جیسے کوئی باپ اپنی بیٹی کا خود نکاح کرواتا ہے اپنے ارادے اور فیصلے کے ساتھ، اس کو جو عزت نصیب ہوتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عزت ابو سفیان کو عطا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ موجودہ حالات میں کافروں کے ساتھ دوستی کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، تم پر ایسے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے گا کہ انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارے لیے دوستی کرنا جائز نہیں ہے، جن کے ساتھ تمہارا محبت کرنا جائز نہیں ہے، ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان کے ساتھ محبت کو پیدا فرما دیں گے۔ اور وہ وقت کب آئے گا؟ جب اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان بنا دیں گے۔ اگر وہ کافر رہتے ہیں تو پھر تمہارا ان کے ساتھ دوستانہ قائم کرنا یا ان سے محبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ وہ ساری عمر کافر ہی رہیں گے، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مسلمان ہوں گے، اور مسلمان ہونے کے بعد تمہاری ان کے ساتھ دوستی بھی ہوگی اور تم ان کے ساتھ محبت بھی کر سکو گے۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، وہ جب چاہیں ان کے دلوں کو پھیر سکتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ غفور، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ بخشنے والا ہے کن لوگوں کو؟ جن لوگوں سے یہ خطا ہو گئی، جن لوگوں سے یہ خطا ہو گئی ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، جیسے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے یہ خطا ہوئی نا، انہی کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک عورت کے ہاتھ رکا بھیجا تھا، خط بھیجا تھا کافروں کو، ان سے یہ خطا ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ غفور، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ جن لوگوں سے یہ کوتاہی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے بھول میں ایسا کام ہو گیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا، اس حکم کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی کافروں سے محبت رکھتا ہے، کافروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی راز کی باتیں مسلمانوں کی کرتا ہے، تو فرمایا اب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو چکا ہے، اب اگر اس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے۔ تو جن کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان بھی فرمایا ہے کہ واللہ غفور، ان سے یہ بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا رحیم، اور اللہ تعالیٰ تو رحم فرمانے والا ہے۔ اگر کسی کو علم ہو جائے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے اور اپنے گناہ کے بعد وہ ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے، تو اللہ نہ صرف اس کو معاف فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حال پر رحم بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں، کامل معنوں میں مسلمان بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام سے سچی محبت عطا فرمائیں، اس کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔